اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ یہ سورہ الحشر کی آخری آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیا ہے، اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک ہی نقطے کے گرد یہ بیان گھومتا ہے کہ دیکھو انسانوں، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم صرف میرے ہو کے رہنا۔ میرے علاوہ اگر کسی اور کی طرف تم نے رخ کیا، شرک کیا میرے ساتھ، تو اللہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، مار تمہیں پڑے گی۔ اور اللہ کی رحمت کا یہ انداز دیکھو کہ بندوں کو بتا رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف گئے تو تمہیں مار پڑے گی۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ مالک ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ دینے والا ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، وہ خود اعلان کرتا ہے کہ میرے بندوں مجھے پکارو، جب بھی تمہیں مشکل مصیبت آئے میں ہی تمہارا اکلوتا سہارا ہوں، اور مجھے پکارتے ہوئے تمہیں ذرا برابر شرم دامن گیر نہ ہونی چاہیے، بلکہ فخر محسوس کرو، خوشی محسوس کرو کہ تمہارا مالک اتنی طاقتوں والا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تمہارا مالک جو ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور اس سے زیادہ تمہارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا رب بڑا ہی عظیم رب ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ تو بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی زندگی ہے۔ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے، یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، اور کل جو ہمیشہ کی زندگی اس کو ملنے والی ہے اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور ایمانداروں کو خطاب ہے، ہر ایک سے خطاب نہیں ہے۔ ایمانداروں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اندر اصلاح نہیں ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ پرابلم یہ ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت، اللہ کی وقار، عزت صحیح معنوں میں کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو پھر تمہیں دنیا کی سب سے بری چیز یہ لگے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، اور تمہیں دنیا کی سب سے اچھی چیز یہ لگے تم اپنے مالک کی فرما برداری کرو، چاہے تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کو ہلکا نہ سمجھو، اللہ کے بیان کو، اللہ کے کلام کو ہلکا نہ سمجھو، اللہ کے حکموں کو ہلکا نہ سمجھو۔ ابھی تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے امتحان بالغیب کا ہے، اور اللہ کی باتیں تم تک پہنچائی جا رہی ہیں،
اور یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ درس اسی طرح نہیں ہوتے رہیں گے، یہ اسی طرح یاد دہانیاں دنیا میں نہیں ہوتی رہیں گی. ایک وقت آئے گا کل وہ جو کل ہے وہ تمہاری آخرت ہے. اپنے سارے اعمال کو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اس خسارے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کئی مالک نے سورۃ العصر کے اندر بتایا کہ ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان خالص کریں، پھر عمل صالح کریں، پھر نیک بات حق بات کی تبلیغ کریں اور اس راستے میں جم جائیں، وہ اس خسارے سے بچیں گے. کہیں فرمایا ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، یہ بہترین مخلوق ہے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے. اگر یہ اس کو اپنائے، اس کلمے کو مان لے، اس بات کو مان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بہترین مخلوق ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر یہ ذرہ برابر کمی کرے، اس کے اندر یہ اللہ کا حق ہے کسی اور کو دے، کسی اور کی طرف رخ کرے، تو اس کے بعد اسفل السافلین بھی پھر یہی مخلوق بن جائے گی، یہ انسان. تو آپ سوچئے کتنے نازک جگہ پر ہم کھڑے ہیں. فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے، اور وہ کل جو ہے وہ ایک لمحے بعد بھی آ سکتا ہے، وہ ایسا کل ہے اس کے بعد پھر کوئی دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا. آج موقع ہے، بار بار یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے، خود محسوس کرو کتنا اثر ہو رہا ہے تمہارے اوپر. فرمایا واتقوا اللہ، پھر دوبارہ زور دیا واتقوا اللہ، اور دیکھو اس لیے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ ایک ایک بندے کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کو ہر وقت ہر جگہ سے جانتا ہے. وہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے، تمہارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس سے کہیں پہلے وہ اس سے واقف تھا کہ اس کے دل میں کیا خیالات. وہ ایسا مالک ہے، وہ آئندہ کے حالات بھی جانتا ہے، وہ موجودہ کے حالات بھی جانتا ہے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا ہے آپ سے اس کو اس سے بھی بے خبر نہیں ہے. اس کے لیے ماضی حال اور مستقبل نہیں ہے. لہٰذا اس طرح چوکنے رہنا، جس طرح دنیا میں دیکھتے ہو کبھی کسی جگہ کیمرے لگے ہوئے ہوں تو کیسے تم ہوشیار ہو جاتے ہو، اور جہاں کیمرے نہ لگے ہوں وہاں تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے. تمہارے مالک نے تو ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر لمحے، وہ اندھیرا ہو وہ روشنی ہو، ہر لمحے تمہارے اوپر یہ گویا کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور بڑی باریکی کے ساتھ تمہارے اعمال کا وہ جائزہ لے رہا ہے اور لکھوا رہا ہے، خود جانتا بھی ہے. تو لہٰذا اس بات سے ڈرو کہ کہیں مالک کی نافرمانی اگر ہو گئی پوشیدہ، یا یعنی سمجھ لو کہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا اس سے ڈرنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور پھر مثالیں دے کے سمجھایا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، وہ جو جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، جن سے اللہ ناراض ہوا، راستے سے وہ بہک گئے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، ان کی طرح تم نہ ہو جانا، ان کی روش اختیار نہ کرنا. پھر طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا کہ دیکھو ان مولویوں اور پیروں جو اہل کتاب کے یہ علماء اور مشائخ ہیں جو دنیا دار بن گئے، ان کے قریب مت بیٹھنا، ان کے پیچھے مت چلنا. کہیں فرمایا یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ رکھنا، وہ تمہیں کافر بنا دیں گے. اس طرح ہجے کر کے بتایا. اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اور خود نیک رہنا، تبلیغ کرتے رہنا حق بات کی، برائیوں سے منع کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو، وہ تمہیں یاد رکھے گا. تو یہ سارے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ دیکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جو اللہ کو بھول گئے تو اپنی طرف سے وہ اللہ کو بھولے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنا آپ ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کو یاد کریں، کیونکہ وہ اللہ کو جب یاد کرتے تھے تو شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ نافرمانیاں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری کر دی، ان کے اوپر مورے لگا دی، ان کے دلوں کے اوپر ٹھپے لگا دیے. فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، کافر اور مشرک ہوتے ہیں. تو ان کی طرح تم نہ ہو جانا. کہیں بتایا دیکھ لو گروہوں کے اندر نہ بڑھ جانا، فرقوں کے اندر نہ بڑھ جانا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ بتائیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے زور دے کے سمجھائیں یہ باتیں. اور پھر بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالے کہ بس ٹھیک ہے جی دیکھا جائے گا، آگے جا کے دیکھ لیں گے. تو فرمایا یہ معاملہ نہیں ہے، کیا دیکھو گے تم، وہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، مرنے کے بعد دو ٹھکانے لازمی ہے، یاد رکھیے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اب جنت اور جہنم ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں.
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، وہ جنت والے ہی صحیح معنوں میں کامیاب ہیں، صحیح معنوں میں عقل مند وہ نکلیں گے۔ وہاں فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ کون جیتا کون ہار گیا، کون خوش قسمت تھا کون بدبخت تھا، کون سمجھدار تھا۔ دنیا میں تو معیار ہے، یہ ترازو ہے، بڑا سمجھدار ہے جی، بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑا بڑا زبردست جناب حاضر دماغ ہے جی، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں جی۔ وہاں پتہ چلے گا قیامت کے دن کون کس نے اچھا فیصلہ کیا تھا اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، کون زیادہ سمجھدار تھا، عقل والا تھا۔ تو عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس رکوع کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، تمہارے عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو دھکا دینے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو بتایا گیا کہ دیکھو یہ ایک جیسے نہیں ہیں، جنت والے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرح ہوں گے، بڑی بڑی بادشاہیاں، زمین اور آسمان جتنی بادشاہیاں ان کے حصے میں آئیں گی، اور جہنم والے خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گھسیٹے جائیں گے۔ تو بتاؤ یہ ایک جیسے ہیں؟ دنیا میں اگر تھوڑا سا محسوس کرو، بڑی سے بڑی جیل کے اندر اگر کوئی بندہ سخت اذیتوں کے اندر ہے اور عذاب کی چکیوں کے اندر ہے وہ، اور دوسری طرف جو بہت بڑا بادشاہ ہے، دنیا میں ہر عیش اس کو میسر ہے، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ تو یہاں تو سمجھ جاتے ہو نا بھائی یہ کہاں ایک جیسے ہیں؟ تو وہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، وہاں درجات اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ جنت والے کامیاب ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے۔ اور پھر بتایا کہ جنت والے کون سے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو کتاب یعنی جو آج نازل کی جا رہی ہے یہ قرآن، یہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں جو ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہیں۔ یہ صرف جو ہے یہ کام چور نہیں بلکہ ذمہ داریوں کو نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بتایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ انسانوں تم کیا چیز ہو، یہ قرآن اگر اس کی ذمہ داری پہاڑوں پر ڈال دی جاتی، بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو آج دن تک کوئی سر بھی نہیں کر سکا ہے، جن کے اوپر سے جہاز بھی گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ایسے پہاڑ ہیں نیچے کھینچ لیں گے، تو ایسی سی چیزیں ہیں، ان کے اوپر اگر قرآن جیسی ذمہ داری ڈال دی جاتی تو یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے حکم کے سامنے بالکل جو ہے یہ پھٹ جاتے۔ یہ پہاڑ ایک ہلکا سا پردہ، ایک دفعہ اللہ نے ایک مثال کے طور پر بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک میں تجھے دیکھ، یہ محبت کی وجہ سے جس سے بات ہو رہی ہے اب اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے، اور سامنے پہاڑ دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا، اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہوا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور مالک نے ہلکی سی تجلی، ایک ہلکا سا گویا پردہ آگے سے نور کا ہٹایا تو اس کے بعد ایسا زلزلہ آیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی ایسی عظیم ہستی ہے، بتاؤ اللہ کا ایسی شان والا ہے۔ تو بتایا یہ اگر پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا قرآن، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ عقل والے غور و فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، دنیا اور آخرت کے فرق کو پہچانیں، خود محسوس کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کتنی فکر ہے، کتنی دوڑ دھوپ ہے، اور بیوی بچے بھی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کتنی فکر ہے؟ بتاؤ، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا وہاں کے لیے کما کے، کل کے لیے کیا کمایا ہے، یہ سوچو، اپنے مال کے اوپر غور کرو اور نظر ثانی کرو، کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے مالک سے معافی مانگ لو، ایک ہلکا ایک لمحے کی بات اپنے مالک سے معافی مانگ لو، پچھلی ساری کوتاہیاں ایسے ہو جائیں گی جیسے ہوئی کوئی نہیں، اندازہ لگائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے دین سے غفلت، اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے حکموں کو پیچھے کر دیا جائے اور باقی حکموں کو آگے کر دیا جائے؟ یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کوتاہی کا؟ اس کوتاہی سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ مالک پہلے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے درگزر فرما، آئندہ میں جب تک یعنی میں زندہ ہوں اپنے ارادوں کو مضبوط کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھگو دو کرنی ہے، باقی یہ صرف نماز روزے اور ان کے اوپر نہ جانا، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اور یہ تو جو ہے یہ تو فرائض ہیں۔ اور اس انداز سے جب کفر و شرک پھیلا ہوا ہو، ہر طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور مومن آرام سے بیٹھ جائیں، تو وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیے، ایک بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور جبریل علیہ السلام سے کہا اڑ دو اس کو، نافرمانوں کو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا ہے، بتائیے انفرادی طور پر،
کتنا زبردست وہ اللہ کا فرم بردار تھا. مالک فرماتا وہاں سے شروع کرو، کیونکہ اس کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑا تھا میری نافرمانیوں اور میری یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے اس کو ذرا غیرت نہیں آتی تھی، ایمانی غیرت، اس کو بھی رگڑ دو. تو اس انداز سے معاملہ اللہ کے بندو، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ صرف کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں. اگر ہم نے اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہ کیے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر تم دین کے تقاضے نہیں پورے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، دوسروں کو اٹھائے گا. تو کیا ابھی ماضی قریب میں یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں؟ یہ عزت دی تھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو. نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت اٹھائی، قرآن کے ذریعے جہاد کیا، اور عربوں کو جو عزت ملی تھی وہ اس دین کی وجہ سے ملی تھی، ایمان کی وجہ سے ملی تھی. یہ کسی علاقے کی وجہ سے نہیں تھی کہ یہ مکی اور یہ مدنی ہیں، بلکہ اس توحید کی وجہ سے. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتاب کو لہرا کے دکھا کے کہا کہ دیکھو میں گواہ ہوں، میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو، قوموں کو اٹھاتا ہے اور اس کو نہ ماننے کی وجہ سے کراتا ہے. دیکھو پوری طرح یہ بات سامنے آ گئی. گویا یہ تعلیم دے رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کتاب کی وجہ سے جب تک اس کے اوپر قائم رہو گے، اس کے مطابق اس کے پیچھے چلو گے، یہ نہیں صرف دعاؤں کے لیے یا اللہ اس قرآن کو ہمارا نور بنا دے، امام بنا دو. امام بناؤ نا، امام بنانے کے لیے تیار، اس کو پیچھے کر دیا ہے. آپ نے اپنی باتیں چلاتے ہو، اپنے اکابرین کی باتوں کو چلاتے ہو، اپنی مولوی کی بات کو آگے رکھتے ہو، قرآن کو پیچھے کر دیتے ہو، تمہارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اللہ کی کتاب کا. تو اس کے بعد دعاؤں کا کیا معاملہ ہے پھر تمہارا؟ یہ دعائیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی. اور ایمان کی خرابی کے ساتھ تو خیر بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس قدر غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے جب عذاب آتے ہیں تو پھر نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ جانوروں کو، نہ انسانوں کو، پھر نہیں رگڑ دیا جاتا سب کو. آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، چاہے یہ فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے ہر جگہ جہاں بھی ہے، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. یہ اسی شرک کی وجہ سے ہیں، اسی شرک کی وجہ سے، چادریں چڑھانے کی وجہ سے، عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، یا علی مدد کی پکاریں لگانے کی وجہ سے، یا رسول مدد کی، پھر واسطے بے حرمت فلاں، بے حق فلاں، پھر سارے نظام اس کے اندر. اندازہ لگائیے یہ کتنے بڑے بڑے یہ علماء آتے ہیں، لیکن شرک کے ساتھ ایسے ان کا جوڑ ہے، گویا انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے سب نے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو غور و فکر کرو. فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس مسئلے کے سو یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت جس طرح شاہد ہوتا ہے یہ مالک کے لیے نہیں ہے. وہ جس کو تم غیب سمجھتے ہو وہ اس غیب کو بھی جاننے والا ہے، جو تمہارے سامنے اس کو بھی وہ جاننے والا ہے. وہ الرحمن الرحیم، اور وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے یہ اس کی رحمت کے اوپر چل رہا ہے، رحمت کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. ہر جگہ اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. اور جس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے، سمجھ لیجئے اس نے نافرمانی کی بہت ہی آخری حدیں بھی کراس کر دی ہیں، تب اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے. اور پھر بھی مالک گنجائش رکھتا ہے کہ دیکھو آخری حد تک تم نافرمان ہو گئے ہو، اب بھی اگر تم توبہ کر کے اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو، مالک پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر بھی انسان کوئی نہ آئے، اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ جہنم کی اندر ایندھن بنا دیا جائے گا، کچرا بنا دیا جائے گا. فرمایا ہو الذی لا الہ الا ہو. دیکھو کس طرح زور ہے، آیات پر غور کرو، ہر جگہ بات بتائی جا رہی ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. آج اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی بات ہے، کوئی اور بات بھی تو کیا کرو. اور کوئی اور بات کیا ہے؟ یہی بات ہے قرآن کی، پوری قرآن کو آپ پڑھ لو، یہی بات ہے، الہ کا مسئلہ ہے. فرمایا الملک القدوس السلام المومن. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ ایسا مالک ہے، بادشاہ ہے، نہایت ہی مقدس ہے، سراسر سلامتی ہے، یعنی جو بھی کوئی سلامتی ہوتی ہے اسی کی طرف سے ہوتی ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، مالک ہے، سب پر غالب ہے، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے. الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے. اندازہ لے، یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے اپنے مالک سے دعا کا، جہاں اس کے اسماء الحسنی کا یعنی ذریعے پکارنے کا مالک سے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، مالک آپ اپنا حکم بزور نافذ کرتے ہیں، مالک مجھے اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، اس انداز سے. تو بتایا کہ وہ مالک ہے، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ ہارنے والا نہیں ہے، وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر. دیکھیں کس چیز کے گرد یہ ساری صفات گھوم رہی ہیں.
بتایا پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں. یہ سب سے اللہ پاک ہے، اللہ اوپر ہے، ان کے کہنے سے یہ کچھ نہیں ہو جائے گا. فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، یعنی پورا نظام کائنات اس نے بنایا بغیر کسی نمونے کے، اور اس کو نافذ کرنے والا، یعنی منصوبے کے اپنے کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے. یہ نہ سمجھو کوئی میں جیت گیا. فرمایا اس کے وہ اللہ تعالیٰ صورت گری کرنے والا ہے، کیسی کیسی خوبصورت چیزیں اس نے بنائی ہیں. فرمایا اس کے لیے بہترین نام ہے، یعنی اس کے جو نام ہے وہ زبردست نام ہے، بہترین نام ہے. پھر مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہیں فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے پکارو اللہ تعالیٰ کو. رزق چاہیے الرزاق کہو، مغفرت چاہیے غفور الرحیم کہو، اولاد چاہیے الوہاب کہو اس کو. اور یہ جو دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ذریعے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنج تن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے، یہ صوفیوں نے سلسلہ شروع کیا تھا کفر و شرک کا، یہ اللہ کو گالی ہے، شرک ہے یہ. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے. اس کے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، فرمایا اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کی تسبیح. پوری کائنات، ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں، پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے. اگر اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دیتا تو پھر یہ شرک ہوتا ہی نہ، یہ کرتا ہی نہ انسان. لیکن اس مخلوق کو، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اس کو، اللہ کو، اپنے مالک کو اس لائق سمجھو، اس کی بندگی کرو، بن دیکھے اس سے ڈرو، اس کے حکم کو سب حکموں سے اوپر مانو. دنیا میں کتنے حکم ہوتے ہیں، بادشاہ کا حکم ہے، علاقے کے کسی گورنر کا حکم ہے، ادارے کے کسی سربراہ کا حکم ہے، کس طرح فوراً سرنڈر ہو جاتے ہو اور جرت نہیں کر سکتے اس نافرمانی کرنے کی. لیکن کائنات کے مالک کا کوئی حکم آپ کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے بتایا کہ اپنے مالک اور خالق وہ زبردست ہے، حکیم ہے، دانا ہے. اس نے یہ جو منصوبہ بنایا ہے وہ بڑی حکمت کے اوپر ہے. چند لمحے بھی نہیں گزریں گے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، دنیا کو کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. بڑے بڑے منصوبے جو انسان بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ان کے اندر ایک بال برابر کوئی ذرا سی نقص آ جائے تو اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنے پیسے لگائے جاتے ہیں. لیکن کوئی پتہ نہیں کس بم کے لیے یہ تیار ہو رہی ہیں. چند لمحوں کے بعد ایسی ایسی بمباری ان کے اوپر ہوتی ہے. فلسطین کی مثالیں، غزہ کی وہ جو ہو رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے. عراق کے اوپر کیا ہوا، لیبیا کے اوپر، اس میں افغانستان کے اوپر، اور اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے جنگیں جو ہوئی ہیں، پہلی جنگ، دوسری بڑی جنگ، اور ابھی جو تیسری آ رہی ہے وہ تو بالکل سب سے بڑی ہوگی، بہت بڑی تباہی لانے والی ہے. اللہ کے بندو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر اس کی تشریح ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پرانی کوتاہیوں کو اللہ سے معافی مانگیں اور بالکل زیرو سے گویا سٹارٹ کریں، دوبارہ سٹارٹ کریں. مالک اس سے پہلے جو بھول ہو گئی ہے مالک معاف کر دے. اور آئندہ ہم اپنی حد تک کوشش کریں گے مالک ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے لیے وسائل پیدا کر دے مالک، اور علم سے نواز مالک، اور جو تیرا دین ہے اس کو غالب کرنے کے لیے ہمیں جو ہے توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما. ہم تھوڑے ضرور ہیں، تعداد میں کمی ہے، ہر چیز میں کمی ہے، لیکن مالک ہمارے ارادے مضبوط ہیں، اور یہ بھی تیری وجہ سے، تیرا احسان ہے. یہ تیرے احسان کی ایک علامت ہے کہ ہم کفر و شرک سے نکلے ہیں اور پھر اس کے اوپر جم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کبھی ہمیں ذہنی مروبیت نہیں ہوئی دوسروں کی تعداد سے، دوسروں کے وسائل سے، دوسروں کے بڑے بڑے روب اور دبدبے ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے، اور مالک مخلص و باصلاحیت ساتھی ہمیں عطا فرمائے تاکہ اللہ کا دین دنیا کے اوپر غالب ہو. دیکھو مالک تو ایک اشارے کے اوپر اس کو غالب کر سکتا ہے. مالک کا صرف ارادہ ہی کافی ہے ان سب کے دل پھیرنے کے لیے یا ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. لیکن مالک کا یہ منصوبہ اس طریقے سے نہیں ہے. مالک کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ دونوں کو، حق اور باطل کو دکھایا جائے گا. پھر لوگ اختیاری طور پر اگر میرے اوپر بھروسہ کر کے توکل کر کے آگے اٹھیں، میں ان کی مدد کروں گا. ان کو میری مدد کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس راستے کے اندر اگر ان کو موت آ جائے تو یہ سب سے گویا ان کی بہترین بات ہے، ان کی گویا لاٹری نکل آئے، اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. اللہ کے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.